مفتاح اسماعیل صاحب سیکرٹری ہیں عوام پاکستان پارٹی کے، پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں. میں آپ کے شکر گزار ہوں، آپ کے وقت کی شکر گزار ہوں. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے 2 روزہ جو قومی کانفرنس تھی اس کا اختتام ہو گیا، مطالبات سامنے آئے، صرف سر حکمت عملی نہیں آئی، تو کیا یہ نشستن گفتن برخاستن رہی؟ بس دیکھیے، ایک تو میں حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے گو کہ ہر قسم کی ہماری راستے میں دشواری کھڑا کی، لیکن انہوں نے اتنی اچھی پبلسٹی کر دی کہ آج بھی لوگ اسی کانفرنس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور 2 دن فرنٹ پیج خبریں بھی بنی رہیں، چینلز کی بھی زینت بنا رہا. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں شہباز شریف صاحب کے اور ان کے ہنرمند کہ وہ ماشاءاللہ انہوں نے ہمیں اتنی پبلسٹی دی. سر پرانے دوست ہیں آپ کے، دوستی نبھائی ہے. جی دوستی نبھائی ہے، بالکل دوستی سارے میرے دوست ہیں مسلم لیگ کے اندر، سب نے دوستی نبھائی ہے. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ یہ ہماری پہلا قدم تھا، اور ہماری انشاءاللہ جستجو اور جد و جہد جاری رہے گی. اب ہر پارٹی کی اپنی سیاست ہوتی ہے، ہماری سیاست کوئی پتھراؤ کی، جلاؤ گہراؤ کی نہیں ہے. ہم بات کریں گے، ہم کو روکا گیا پھر بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. اور آج کے دور میں الحمدللہ گو کہ حکومت کے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہے، لیکن بات روکنا ممکن نہیں ہے. جس طرح پانی کے بہتے پانی کو چٹانیں بھی نہیں روک سکتی، تو انشاءاللہ جو ہماری بات ہے، جو پاکستان کے لوگوں کی بات ہے، وہ ان تک لوگوں کا بات لے کر جائیں گے. سر آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے ہوٹل انتظامیہ پر دباؤ ڈالا، لیکن حکومت کو ایک کانفرنس سے کیا خطرہ ہوگا سر؟ کیونکہ جو آپ کی کانفرنس ہوئی ہے، جو اس کا اعلامیہ آیا، اس میں تو حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے یا حکومت کے خلاف کوئی لائن آف ایکشن بھی تو نہیں ہے نا سر؟ چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے. جب آپ چوری کی الیکشن میں آئے ہیں، جب آپ چوری شدہ الیکشن میں آئے ہیں، جب آپ کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہو، تو پھر آپ کے پاس نہ کوئی مورل لیجیٹمیسی ہے، نہ سیاسی لیجیٹمیسی ہے. تو ہر بات سے ڈرتے ہیں. پھر ایک انسٹنکٹ ہو گئی ہے کہ بس جو ہم نے کہہ دیا سو کہہ دیا، ہم کسی کی بات نہیں سننے کو چاہتے. تیسری چیز یہ ہے کہ پھر وہ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ 60 پیجز کی ہم سپلیمنٹ دیں گے. پہلے 30 پیجوں میں نے فرحت اللہ بابر صاحب کا ٹویٹ پڑھا تھا کہ ہماری بہن مریم کے 130 یا 170 تصویریں تھیں. مطلب یہ کیا مذاق کر رہے ہیں؟ مطلب سیاست کا کیا مقصد ہے؟ سیاست کا مقصد اپنے اور اپنے خاندان کے والوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو صرف نوازنا ہے؟ سیاست کا کوئی مقصد ہوتا ہے، پبلک سروس ہوتی ہے، کوئی لوگوں کے انٹرسٹ میں کام کرنا ہوتا ہے. یہاں پہ غربت بڑھ رہی ہے. 9 کروڑ سے آپ نے 10.5 کروڑ لوگ خط غربت میں ڈال دیے 1 سال کے اندر. اس کی جواب دہی ہونی چاہیے. جو 2 کروڑ 65 لاکھ بچے اسکول میں نہیں جا رہے ہیں، اس کی جواب دہی ہونی چاہیے. وہ نہیں کر رہے، آپ ایک اپوزیشن کی کانفرنس روک رہے ہیں. ہماری بچوں کی عمر کے یہ FCC کے جوان آپ نے ہمارے سامنے کھڑے کر دیے. ہم کو کہہ رہے ہیں وہ نہیں جاؤ اندر. مطلب عجیب سی حرکتیں کرتے ہیں. سر حکومت کہہ رہی ہے معیشت بہتر ہو رہی ہے، ٹیکس وصولیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، حکومت پر بوجھ کم ہو رہا ہے، مہنگائی جو ہے اس نیچے آ رہی ہے. اتفاق کریں گے آپ حکومت کے اس موقف سے؟ دیکھیے، میں اس بات پہ بالکل الزام نہیں دیتا کہ حکومت نے کوئی بھی اسٹیٹسٹکس غلط چھاپی ہے یا جھوٹی چھاپی ہے. اس پہ کوئی بحث نہیں ہے، ٹھیک ہے. جب وہ کہتے ہیں کہ افراط زر میں کمی آئی ہے تو وہ بات بالکل درست ہے. لیکن جو وزراء اس کو آ کے کہتے ہیں کہ رات کو ٹی وی کے شو پہ کہ مہنگائی میں کمی آ گئی ہے، تو وہ بات یکسر غلط ہے، ایک دم بات جھوٹی ہے. مہنگائی بڑھ رہی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ 3 سال میں اوسطاً پاکستانیوں کی جو آمدن ہے وہ کم ہوئی ہے. دی ایوریج انکم آف پاکستانیز ہیز ڈراپڈ. تو کیونکہ 3 سال سے پاکستانی اوسطاً ان کی قوت خرید کم ہو رہی ہے، وہ غریب ہو رہے ہیں، اور چیزیں اب بھی مہنگی ہو رہی ہیں. گو کہ اس تیز رفتاری سے نہیں مہنگائی بڑھ رہی جس تیز رفتاری سے پہلے بڑھ رہی تھی. لہٰذا یہ ہو رہا ہے کہ آپ کی خرید سے چیزیں اور نکل گئی ہیں، دسترس سے چیزیں اور نکل گئی ہیں، اور آپ غربت کی طرف ڈھکیلے جا رہے ہیں. سر آپ کے اور شاہد خاقان عباسی صاحب کے مسلم لیگ نون سے نکلنے کی کئی ساری وجوہات میں سے ایک غالباً مریم نواز صاحبہ بھی ہیں، کیونکہ مجھے یاد ہے وہ ریٹیلر والے معاملے پر ایک ٹویٹ اور اس پر آپ کو پیچھے ہٹنا پڑا تھا. اب وہ وزیر اعلیٰ ہیں سر پنجاب کی، اور ان کی جو پرفارمنس ہے 1 سال کی، وہ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ اکثر لوگ ٹویٹ کی بات کرتے ہیں، تو میں ایک مرتبہ پھر وضاحت کرتا ہوں کہ یہ پہلے فیصلہ ہو چکا تھا شہباز شریف صاحب سے میری فون پہ بات ہونے کے بعد کہ اس طرح کرنا ہے، اور اس کو ہم اکتوبر تک مؤخر کر دیتے ہیں. اور یہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے سر، اکتوبر تک میں مؤخر کر دیتا ہوں. اور میں نے IMF سے بات کر لی اور یہ سب کچھ ہوا. مریم صاحبہ نے تو اس کو بعد میں ٹویٹ کیا تھا، اور ان کا جو ٹویٹ تھا وہ میرے خلاف نہیں تھا، وہ ان کے چچا کے خلاف تھا. بہرحال وہ تو ایک ریکارڈ کی بات تھی. تو
یہ اس سے سیریسلی میں یہ اکثر یہ بات ہوتی ہے تو میں نے کہا کہ میں اس بات کو کلیئرفائی چلیں پرفارمنس کے حوالے سے تو بتا دیں. آپ دیکھیے نا کہ جب آپ 60 پیج کی سپلیمنٹ نکالتے ہیں اور اربوں روپے آپ خرچ کرتے ہیں اپنے ٹک ٹاک کے انفلوئنسرز کے اوپر، اخباروں کے اشتہار کے اوپر، دیگر کے اوپر، تو کوئی وجہ تو ہوگی نا. وہ کہتے ہیں نا بے خودی بے سبب نہیں غالب، تو کچھ نہ کچھ وجہ تو ہے نا. یہ فیل کر رہے ہیں کہ یار کیونکہ ہماری عوام میں مقبولیت نہیں ہے تو ہم کو تشہیر کرنی ہے. وہ بڑا اچھا کسی نے ٹویٹ کیا، مخصوصاً غالباً حسین حقانی صاحب نے ٹویٹ کیا تھا یہ کہ اگر آپ کی پرفارمنس اچھی ہو تو پھر پرفارمنس پہ بات ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کی پرفارمنس ایسی نہ ہو اور آپ تشہیر کریں تو پھر اشتہارات پہ بات ہوتی ہے. صحیح سر، آپ کے پرانے ساتھیوں کا جو نعرہ تھا نا ووٹ کو عزت دو، وہ اس وقت پی ٹی آئی لگا رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ ایک خواہش بھی رکھتی ہے کہ ان کے ساتھ جو رابطہ کیا جائے وہ اسٹیبلشمنٹ کرے، جس طرح سے پہلے ان کو لے کے چلے اس طرح سے ان کو لے کے چلا جائے. بیک ڈور رابطوں کی بھی مسلسل وہ بات کر رہے ہیں، خطوط بھی لکھے جا رہے ہیں. تو سر ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ لوگ جہاں کھڑے ہوئے وہاں کھڑے رہیں اور وہ پھر نکل جائیں اپنے معاملات سیدھے کر کے؟ میں آپ کو سیریسلی ایک سچ بات بتاؤں، میں آج ایئرپورٹ پہ جاتا ہوں نا، کراچی، اسلام آباد، لاہور کے، جب آپ اس شہروں میں ٹریول کرتا ہوں یا کہیں پر بھی جاتا ہوں، کسی بھی شہر میں جاتا ہوں، تو 4 لوگ آتے ہیں میرے پاس مجھ سے ساتھ سیلفی کھنچوانے کے لیے. میری کوئی عزت ہے؟ کتنے حکومت کے وزیر جو ہیں وہ جا سکتے ہیں مارکیٹ میں اور ان کو ڈر نہیں لگتا کہ کوئی اکوسٹ کرے گا ان کو یا کوئی پیچھے سے چلائے گا یا کوئی بری بات کرے گا. تو ہم سیریسلی ہم کو کوئی وہ نہیں ہے، اسی لیے ہم بڑے کیئرفل ہیں. ہم کو کسی سے وہ نہیں ہے کہ ہم عمران خان صاحب کی جیل میں جا چکے ہیں، میں اور شاہد عباسی، ہم کو کوئی بہت زیادہ امید عمران خان صاحب سے بھی نہیں ہے. لیکن ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو بھی، شہباز شریف صاحب کو بھی اور بلاول بھٹو صاحب کو بھی یہ شعور دے کہ اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے صرف نظام کو بدلنا ہوگا، سسٹم کو چینج کرنا ہوگا، پاکستان کا راستہ چینج کرنا ہوگا، اور سیاست بدلہ لینے کی یا پیسے کمانے کی یا خاندان والوں کو نوازنے کا نام نہیں ہے. سیاست پبلک انٹرسٹ کا نام ہے. صحیح، اور اس کے لیے تمام پولیٹیشنز کو سوچنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب، آپ پروگرام میں ساتھ موجود تھے. ناظرین، اس وقت آپ کو سیاسی معاملات سے ذرا ہٹا کر نا ایک عوامی معاملے کی طرف لے کر جانا چاہتی ہوں. ایک ویڈیو آپ کو دکھانا چاہتی ہوں جو کل رات سوشل میڈیا پر آئی ہے، اور جب وہ سوشل میڈیا پر آئی ہے اور جب میں نے دیکھا تو لٹرلی اسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں سوچ رہی تھی کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، میگا سٹی ہے، کراچی ہے، اور یہاں لاقانونیت کا یہ عالم ہے کہ کوئی بھی شخص طاقت کے زور پر اپنی گاڑی سے نکلتا ہے اور کسی بھی شخص کو روڈ پر کھڑے ہو کر اتنے برے طریقے سے زد و کوب کرتا ہے. کوئی دیکھنے والا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. جب کئی سارے دن گزر جاتے ہیں، جب ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہیں، تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس شخصیت کے ساتھ جو سیکیورٹی کے گارڈز موجود تھے ان کو پکڑ لیا گیا ہے، لیکن جو شخص تھا جو یہ سب بدماشی کر رہا تھا وہ تو نکل چکا ہے، وہ ابھی تک پولیس کے ہتھے نہیں چڑھا ہے. لاقانونیت کا یہ عالم ہے، اور لاقانونیت کا عالم کیوں نہ ہو کہ جب قانون کے رکھوالوں کے پاس جایا جائے اور ان سے کہا جائے کہ آپ ایف آئی آر کریں، تو وہ اس خوف میں مبتلا ہوں کہ ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا، اسی وجہ سے وہ اس معاملے پر ایف آئی آر کرنے سے گھبرائیں. کبھی ہم یہ واقعہ دیکھتے ہیں کہ سڑک پر کھلے عام درندگی ہو رہی ہے، کبھی ہم یہ واقعہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے گھر میں کسی بچے کو بلاتا ہے، کسی شخص کو بلاتا ہے اور اس کے بعد اس کو قتل کر دیتا ہے، اس کو زندہ جلا دیتا ہے. لاقانونیت کا یہ عالم ہے. میرے اپنے چھوٹے بھائی گھر سے نکلتے ہیں، اس ویڈیو کو دیکھ کر مجھے خوف آیا ہے.